بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطار میں کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہوگا، تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو۔ دوستو، حضرت انس سرحدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے، یعنی کہ سوکھی کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ تھوڑا پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھہارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدہ پیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانے ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا، یعنی کہ ڈوبا اور اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی ایسے آپ اس لیے کرتے تھے جس سے آپ کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکری کی سیری کھا رہے تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال،
ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ اب دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل اور کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانا جو خدا نے حلال کیا ہے اس کو آپ تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کا آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی انگور بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، انار کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ انجیر دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو کھانا پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کہ روٹی۔
دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانی ہوئی آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔